پیدائش سے نبوت ملنے تک یہ ختم، جس کا عرصہ 40 سال۔ دوسرا دور آتا ہے بعثت سے ہجرت تک، یہ 13 سال، یہ بھی ختم ہو گیا۔ اور تیسرا دور آتا ہے ہجرت کا وفات، ہم اس میں چل رہے ہیں تیسرے دور۔ ہجرت کا وفات یہ ہے ٹوٹل 10 سال۔ پھر اس کو یاد رکھنے کے لیے اس دور کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ خطرات کا ہے، اور دوسرا حصہ صلح کا ہے، اور تیسرا حصہ فتوحات کا ہے۔ پہلا حصہ جو خطرات کا ہے، اس کا عرصہ ہے 5 سال 8 ماہ، اور دوسرا جو عرصہ ہے جو صلح کا ہے، اس کا عرصہ ہے 1 سال 11 ماہ، اور جو تیسرا عرصہ ہے، تیسرا حصہ ہے، جس کو ہم فتوحات کا دور کہتے ہیں، یہ دور رہا 2 سال اور 5 ماہ۔ معنی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو مدینہ منورہ ہجرت کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کچھ وقت تک خطرات لاحق ہو، ہر طرف سے اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہو۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں، تو اب انہوں نے صلح شروع کر لی، مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی، جنگ بندی کر لی۔ اور پھر اس کے بعد جب مسلمان مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے، ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو پھر فتوحات کا دور آتا ہے اور اسلام ہر طرف پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم 2 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کے جغرافیے کو سمجھیں گے۔ نمبر 2، مسجد نبوی کی بنیاد کیسے ڈالی گئی، اس کو سمجھیں گے۔ مدینہ منورہ کے جغرافیہ، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ مدینہ منورہ ہے۔ تو مدینہ منورہ کے مشرق میں نوکیلے پتھر تھے، اس کو الحرۃ الشرقیہ کہتے ہیں۔ حرہ عربی میں کہتے ہیں نوکیلے پتھر، جو سخت پتھر ہوتے ہیں، جس پر چلنا دشوار ہوتا ہے۔ اور اس کے مغرب میں جو تھے، اس کو کہتے تھے الحرۃ الغربیہ۔ اور اسی طریقے پر جنوب میں ایک پہاڑ تھا جس کو جبل عیر کہتے ہیں، اور شمال میں ایک پہاڑ تھا جس کو جبل احد کہتے ہیں۔ یہ تو مدینہ منورہ کا جغرافیہ ہو گیا 4 اطراف سے۔ اور مدینہ منورہ میں جو داخلے کا راستہ تھا وہ شمال کی جانب سے تھا، جہاں پر جبل احد تھا۔ احد عربی میں کہتے ہیں متوحد کو، اکیلے کو، یعنی یہ پہاڑ ایسا ہے جو دوسرے پہاڑوں کی طرح نہیں ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص دوسروں سے الگ ہے، یکتا ہے، یعنی یہ پہاڑ بنسبت دوسرے پہاڑوں کے یکتا پہاڑ ہے، اس لیے اس کو جبل احد کہتے ہیں۔ اور اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے کہ جس سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور جبل احد کے ساتھ ایک دوسرا پہاڑ تھا، جس پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن 50 صحابہ کرام کو بٹھایا تھا تیر اندازی کے لیے۔ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل رمان۔ رمان معنی تیر انداز، یعنی وہ پہاڑ جس کے اوپر تیر اندازوں کو بٹھایا ہے۔ تو یہ ہے مدینہ منورہ کا جغرافیہ۔ تو گویا کہ مدینہ کے اندر انٹر ہونے کے لیے، داخل
اسی طرف جبل احد بھی تھا، اور اسی طریقے پر دوسرا راستہ تھا جنوب کی جانب، لیکن وہ تنگ راستہ تھا جس سے بیت وقت ایک دل پر داخل ہو سکتے تھے، اور اس جگہ کو ثنیۃ الوداع کہتے ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی راستہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت داخل ہو گئے۔ جس وقت بچوں نے یہ اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو یہ اس جگہ کو کہتے ہیں ثنیات الوداع۔ تو یہ مدینہ منورہ کا جو علاقہ ہو گیا چاروں طرف سے، اور مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی، یعنی اس کے اندر آباد جو لوگ تھے، اس کے جنوب مشرق میں 3 قبیلے آباد تھے جو کہ یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اور اسی طریقے پر جنوب کے اندر اوس کا قبیلہ تھا، اور شمال کی جانب خزرج کا قبیلہ ہے۔ یعنی مدینہ منورہ کے اندر جو آباد لوگ تھے صحابہ کرام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل 3 قسم تھے، ایک تو یہودی تھے، اور ایک اوس قبیلہ تھا، اور ایک خزرج قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آنے کے بعد 2 قسم کے لوگ بڑھ گئے، ایک جو مخلص مسلمان تھے اور دوسرے منافقین۔ تو یہ آبادی ہو گئی مدینہ منورہ کی۔ اب آپ دیکھیں مدینہ منورہ اس اعتبار سے کہ آپ نے اس کی جغرافیہ کو دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب بیرونی جو خطرات تھے، بیرونی خطرات یہ تھے کہ جنوب کی طرف قریش تھے، قریش مکہ آباد تھے، اور اسی طریقے پر شمال کی جانب یہودی آباد تھے، اور مشرق کی جانب قبائل عرب تھے، عرب کے بڑے